بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسلیما كثيرا الى يوم الدين ثم اما بعد. توحید اور عقیدہ کے تعلق سے ہمارے ہاں جو مختلف اہل حدیث کے نام سے نام نہاد اہل حدیث کے نام سے جماعتیں جمعیتیں ہیں، ان کی گمراہیوں کا ذکر اس میں کیا جائے گا، کیونکہ بعض لوگ پوچھتے ہیں کہ چاہے توحید عقیدے اور دوسرے منہجی مسائل کا معاملہ ہو تو کیا ثبوت اور دلائل ہیں آپ کے پاس. تو اسے ہم جو ہے انشاءاللہ مختلف موضوعات کے تحت جو بڑی بڑی ان کی عقیدے منہج کی غلطیاں ہیں، سلفی منہج سے انحراف ہیں، اسے بیان کریں گے دلائل اور ثبوت کے ساتھ، تاکہ سب پر حق واضح ہو جائے اور وہ پوری بصیرت پہ رہیں. چنانچہ توحید جسے یہ اپنا درہ امتیاز باور کرواتے ہیں، لیکن اب وہ بھی صرف سیاسی مقاصد اور اہل توحید کو اپنی طرف مائل کرنے کے لیے رہ گیا ہے، جو دین کی بنیاد ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس کائنات کو اپنی توحید عبادت کے لیے پیدا فرمایا، اور تمام نبیوں نے سب سے پہلے اسی کی دعوت دی، اور یہی کسی سے دوستی اور دشمنی الولاء والبراء کی بنیاد ہے، جس کے دلائل بے شمار ہیں. آپ جو ہے نیچے دیے گئے لنکس میں دیکھ سکتے ہیں. ہماری اس بارے میں جو ہے کتابیں ہیں، ترجمہ شدہ آرٹیکلز ہیں اور دروس ہیں، جس کے دلائل یہاں پر واپس سے ذکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اس سے متعلق جو ان کی گمراہی ہیں ہم ذکر کریں گے، اور توحید عقیدے کے علاوہ بھی جو چیزیں ہیں اس میں بھی تفصیلی دلائل میں ہم نہیں جائیں گے. آپ اس سے متعلق چیزیں پڑھ سکتے ہیں، جانتے ہیں، اور ہم اس کے لنکس بھی جو ہے شیئر کرنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ. تو اس کے تعلق سے اور اس کے بارے میں توحید کے تعلق سے خود اقرار کرتے ہوئے جمعیت اہل حدیث سندھ کے امیر شیخ عبداللہ ناصر رحمانی اپنی اہل حدیث جماعتوں کو مخاطب کر کے 2-3 دہائیوں پہلے کی بات ہے، وہ کہتے ہیں کہ اب آپ لوگوں کی توحید پر بھی وہ گرفت نہیں، آہستہ آہستہ توحید و عقیدہ سب ختم ہو رہا ہے. سنیے. اللہ کے بندو، اس ظلم کو سمجھنے کی کوشش کرو کہ حق ہوتی ہے ظلم کی، کہ ایک مسئلے کی بنیاد پر جماعت بنانا اور باقاعدہ اس کا امیر ہو. کچھ تو حیا ہونی چاہیے. اس اللہ کے پیغمبر کے منہج کے تم وارث نوائز لوگ ہو، امت میں اضطراب و انتشار پیدا کرتے ہو، تو پھر ان حالات میں اللہ کا دین کیسے قائم ہو سکتا ہے؟ بڑے بڑے دعوے موجود ہیں، بڑی بڑی جماعتیں موجود ہیں، بڑے بڑے نام موجود ہیں، لیکن 1 انچ زمین پر اللہ کا دین قائم نہیں. اور میں یہ محسوس کر رہا ہوں جب توحید پر بھی آپ کی وہ گرفت نہیں رہی جو آپ کا امتیاز ہے، آہستہ آہستہ عقیدہ اور توحید یہ ختم ہوتی جا رہی ہے. اس لیے کہ توحید کا پورا فہم ہمیں حاصل نہیں. دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے الحب فی اللہ والبغض فی اللہ، محبت اور نفرت بھی اللہ کے لیے ہے. یہ توحید کا اہم ترین گوشہ ہے. تم سمجھتے ہو توحید کا معنی اللہ کو سجدے کرنا، اللہ کے نام کی نظر و نیاز دے دینا، نماز اللہ کے لیے، قربانی اللہ کے لیے، تسبیحات ہو رہی، اللہ کا ذکر ہو رہا ہے، توحید کے تقاضے پورے ہو گئے. نہیں، توحید عبادت بھی ہے، توحید منہج بھی ہے. اور اپنے ایک انٹرویو میں اقرار کرتے ہیں کہ ان کے مشہور جامع رحمانیہ، جس سے فارغ ہو کر جو ہے یہ حدیث سب کتابیں پڑھ کے رحمانی کہلاتے ہیں، اس سے مکمل فارغ ہو کر اور عالم بن کر بھی توحید میں کچے تھے، اور سعودی عرب جا کر انہوں نے سیکھی. دیکھیے آپ ماہنامہ دعوت اہل حدیث فروری 2015 کا، اس میں جو انٹرویو ہے صفحہ نمبر 16 میں کہتے ہیں کہ توحید وہاں جا کر سمجھ آئی، یہاں سے فارغ ہو کر بھی توحید حاصل نہیں تھی انہیں. توحید اسماء و صفات تو وہاں جا کر منکشف ہوئی. ایک تو توحید پر بات یہ لوگ کرتے نہیں، کبھی قسمت سے یہ کرتے بھی ہیں، تو وہ بھی غلط مفہوم اور اصول سے عاری بات، جیسا کہ ان کے قاری صہیب میر محمدی کہتے ہیں حلیم کو دلیم کہو کیونکہ یہ اللہ کا نام ہے. حالانکہ اللہ اور مخلوق کے مشترک نام ہونے کے باوجود دونوں میں فرق ہوتا ہے، جسے علماء کرام بیان کرتے ہیں. جیسا کہ اللہ تعالیٰ کے لیے سمیع و بصیر آیا، انسان کے لیے بھی اللہ کے لیے رؤوف و رحیم آیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی، بلکہ خود حلیم بیٹے کی بشارت ابراہیم علیہ السلام کو دی. تو دیگر بھی نام حکیم وغیرہ بھی کسی کو نہ کہے، ورنہ انسان اول نہ کہے. تو ہاں، اللہ کے نام و صفات اس کی شان کے لائق ہیں، اور مخلوق کے اس کی
کمی و نقص کے لائق ہیں۔ الفاظ ایک ہونے سے شراکت لازم نہیں آتی، جیسا کہ اہل بدعت گمراہ اور تعویلات کرنے والے اسماء و صفات میں وہ کہتے ہیں۔ آپ سنیں یہ کیا فرماتے ہیں۔ پاکستان کے اندر ہم نے دیکھا کہ ہر شخص لکھا پڑھ رہا ہے 26 روپے کی حلیم کی پلیٹ، کوئی آواز دے رہا ہے حلیم کی 2 پلیٹیں لاؤ، کوئی کہہ رہا ہے حلیم بڑا مزیدار ہے، کوئی کہتا ہے حلیم جل گیا ہے۔ اس مسکین کو کیا پتا میں کیا کہہ رہا ہوں۔ حلیم اللہ کی صفت ہے، حلم والا، بردبار۔ اس بیچارے کو یہ پتہ نہیں ہے کہ میرے خالق و مالک کے ساتھ مذاق اور اہانت کتنی کی جا رہی ہے، کیونکہ ہمیں ان ناموں کو یاد کرنے کی توفیق نہیں ملی۔ دنیا جہان کی ڈگریاں لینے کے لیے 500 سیمرل ورڈ یاد ہو رہے ہیں اور کریٹیکل یاد کر رہے ہیں، سمریاں یاد کر رہے ہیں۔ نہیں یاد ہوتا تو اس رب کے نام یاد نہیں ہوتے جس نے ہمیں کروڑوں نعمتوں سے نوازا ہے۔ میرے بھائی، صرف سورۃ البقرہ میں واللہ غفور حلیم 3 مرتبہ اس نام کا تذکرہ ہوا ہے۔ جس کی توہین مسلمان کرتا ہے یہ کہتے ہوئے حلیم جل گیا ہے۔ یہ پڑھا لکھا طبقہ ہے، اس مہذب طبقے سے اگر صرف اتنی گزارش کر دی جائے، کبھی ڈکشنری کھول کے بھی چیک کر لیا کرو، یہ لفظ حلیم نہیں دلیم ہے۔ یہ DALEM کے ساتھ لکھا ہوتا ہے، جو دال اور دلیوں سے بنا ہوا پکوان ہے۔ لیکن اللہ کے ناموں کی جہالت کی وجہ سے، عدم معرفت کی وجہ سے مسلمان اللہ کے ناموں کی اور صفات کی توہین کرتا نظر آتا ہے۔ اللہ ہم سب کو اس بات کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم اللہ کے نام یاد کرنے والے بنیں اور ان کے معانی کو سمجھنے والے بنیں اور ان ناموں کے ساتھ اللہ کو پکارنے والے بنیں۔ اسی طرح جمعیت اہل حدیث کے منشور میں ان کا عقیدہ و منہج اٹھا کر آپ دیکھ لیں، ٹوٹی پھوٹی عبارتوں سے اپنا عقیدہ و منہج بیان کیا ہے۔ نہ لا الہ الا اللہ کا صحیح معنی لکھا ہے اور نہ صفات الہیہ کو صحیح طور پہ ذکر کیا، بلکہ کہا کہ 99 تک محدود کر دیا ہے۔ یعنی نہ اسماء و صفات کا فرق معلوم ہے ان کو، نہ اصول و قواعد ان کو معلوم ہے۔ بس یہ کچھ باتیں لکھ کر دعویٰ کرتے ہیں، آخر میں آپ دیکھیں یہ ان کے عقائد کہتے ہیں آخر میں کہ یہ ہیں وہ جلی عقائد جن کی بنیاد پر ایک مسلمان سچا پکا مسلمان بن سکتا ہے، یا یوں کہیے کہ تمام گمراہ فرقوں سے نکل کر اہل حدیث جماعت میں شامل ہو سکتا ہے۔ سبحان اللہ، بس یہی ان کے عقائد ہیں اور یہ بات بالکل سچ ہے۔ ان کے نزدیک ان عقائد کے ساتھ باقی فقہی مسائل میں موافقت کرنے والا اہل حدیث ہے، اگرچہ دیگر سلفی عقائد جیسے کہ حکام کی اطاعت، الولاء والبراء، تکفیر اور اہل بدعت سے دوستی میں وہ جس بھی گمراہ فرقے کی موافقت کرتا پھرے۔ نہ ایمان کی اہل سنہ والجماع والی تعریف کا ذکر ہے، نہ مرجئہ پر رد ہے، نہ اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان کے علاوہ ارکان ایمان جو ہیں ان کا ذکر ہے۔ صحابہ کرام و فہم سلف کی اہمیت جتلانے کے بجائے تقلید کی بحث لے آئے اور روافض کے تعلق سے کھل کر بات کرنے کے بجائے بس گناہ کہہ کر اشارہ کیا، کیونکہ ظاہر ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا انہیں اتحاد کرنا ہوتا ہے۔ نہ ہی کفر و تکفیر کے اصول کے تعلق سے کوئی بات، نہ خوارج کا رد، نہ الولاء والبراء کی بات، کیونکہ یہ تو خود اہل بدعت کے ساتھ دوستی کے قائل و فاعل ہیں۔ نہ کرامات اولیاء کے تعلق سے صحیح عقیدہ بیان کیا۔ رسوم جاہلیہ کا عام سا کلمہ استعمال کر کے بات کی گئی ہے، یہ تنظیم اسلامی بھی کرتی ہیں۔ نہ عقیدات کا ذکر ہے، نہ ہی اہل بدعت کے بارے میں سلف کا کیا اصول تھا، نہ ہی ذکر ہے، نہ ہی اس کی فکر ہے، نہ اس پر عمل ہے، بلکہ اس کے برعکس عمل ہے۔ پھر ان ٹوٹی پھوٹی غیر پختہ قسم کے عقائدی نقطوں کو جو سلفی عقیدے و منہج کی پوری نمائندگی کرنے سے قاصر ہیں، یہ پروانہ ضمانت دیا جا رہا ہے کہ بس انہیں مان کر پکے مسلمان گمراہ فرقوں سے پاک پکے اہل حدیث بن جائیں گے آپ۔ شاید اسی لیے بس انہیں مان کر کوئی شخص بھلے تکفیری خارجی ہو، اہل بدعت کا دوست یار ہو، اخوانی ہو، ان کے یہاں پکا اہل حدیث ہی رہتا ہے۔ کلمہ توحید کی تفسیر گمراہ فرقوں کی طرح جو ہے یہ ربوبیت اور حاکمیت سے کرتے ہیں۔ سنیں ان کے شیخ توصیف الرحمن راشدی کیا کہتے ہیں۔ آج ہمارا جہاد کس کے لیے؟ آج ہماری جنگ کس کے لیے؟
کشمیر بنے گا پاکستان، اسلام آ جائے گا؟ کس کی حکومت آئے گی؟ جنرل صاحب کی، پرویز مشرف کی، یا نواز شریف کی، یا بھٹو کی؟ تیسرا تو کوئی نہیں، چوتھا تو کوئی نہیں۔ پاکستان میں جمہوریت کفر ہے، الیکشن میں حصہ لینا حرام ہے، اور اسی جمہوری حکومت کو پھیلانے کے لیے کشمیر میں بندے بھی مرواؤ، جانیں بھی لٹواؤ، مال بھی دو، اور نعرے لگاؤ کشمیر بنے گا پاکستان۔ اللہ کی قسم یہ جنگ، یہ لڑائی اسلام کی نہیں، سیاست کی لڑائی ہے۔ اور یارو توحید کو سمجھو، خدا کا واسطہ ہے توحید کو سمجھو، رب کی عزت کو سمجھو، جو رب نے اپنے نبی سے کہا تھا، اے نبی فاعلم انہ لا الہ الا اللہ، اے نبی جان لے، اے نبی اس کا علم حاصل کر لے، اے نبی دل میں اتار لے، کس چیز کو؟ کوئی داتا نہیں، کوئی مشکل کشا نہیں، کوئی حاجت روا نہیں، کوئی بگڑی بنانے والا نہیں۔ اور ایک اور بات بھی کہہ دوں جو شاید کوئی اور مولوی نہ سنائے، کوئی قانون ساز، قومی اسمبلی قانون ساز، پارلیمنٹ قانون ساز نہیں، ان الحکم الا للہ، حکومت اگر کسی کی ہے، قانون ہے، نظام ہے، تو عرش والے رب کا ہے۔ یہاں دیکھیں جماعت الدعوہ کے امیر حافظ سعید اپنی کتاب عقیدہ و منہج میں بدعت پر مبنی توحید کی چوتھی قسم توحید حاکمیت بناتے ہیں، اور اپنی تکفیری علماء کی طرف اسے منسوب بھی کرتے ہیں۔ اس بدعتیانہ تقسیم پر سلفی علماء کرام جیسے شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ اور شیخ صالح الفوزان حفظہ اللہ وغیرہ کے فتاوی موجود ہیں۔ سلفیوں کا غیروں سے یہ بنیادی فرق ہے کہ وہ لا الہ الا اللہ کی صحیح تفسیر لا معبود بحق الا اللہ کرتے ہیں، جبکہ گمراہ فرقے اور جماعتیں جیسے دیوبندی، بریلوی، اشاعرہ و ماتریدیہ، اسی طرح سے فلاسفہ اور علم الکلام والے اس کی تفسیر ربوبیت سے کرتے ہیں، جیسا کہ شیخ صالح الفوزان حفظہ اللہ فرماتے ہیں۔ اور دیگر تکفیری خارجی قسم کے لوگ جیسے مودودی، سید قطب، ڈاکٹر اسرار احمد وغیرہ حاکمیت سے کرتے ہیں۔ دوسری طرف توحید اسماء و صفات کا حال دیکھیں، مفوضہ کی طرح، یعنی اللہ تعالیٰ کی جو اہل سنہ والجماعہ سلفی ہیں وہ تو اللہ تعالیٰ کی جو صفات آئی ہیں اس کا معنی مانتے ہیں اور اس کی کیفیت اللہ کے سپرد کرتے ہیں۔ یہ معنی کیفیت جو ہے سب سپرد کرنے والے مفوضہ بن کے جو ہے اہل سنہ کی جانب اس کو منسوب کرتے ہیں، بدعتیوں کی طرح۔ دیوبندیوں کی آپ کتاب اٹھا کے دیکھ لیں، جو مختلف قسم کی ان کی کتاب ہیں، بہشتی دیور میں دیکھ لیں، جبریل تھانوی بھی یہی بات کرتے ہیں، اس کے علاوہ بھی۔ تو مفوضہ کی طرح آپ دیکھیں، حافظ سعید ہوں، عبدالسلام بھٹوی صاحب ہوں، یا رفیق طاہر صاحب، ان کے سلف صالحین کی کتاب و سنت سے ثابت اجماعی عقیدے کہ اللہ تعالیٰ اپنی ذات کے اعتبار سے عرش پہ مستوی ہے، جبکہ اس کا علم ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہیں۔ وسیع کل شیء علم، اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو اپنے علم سے گھیرا ہوا ہے۔ وسیع کل شیء رحمۃ و علما، اس کو سلف کا بیجا تکلف کہتے ہیں، اور بلکہ معیت کی تعویل اور انکار قرار دیتے ہوئے سلف صالحین اور سلفی علماء کرام کا رد تک کرتے ہیں۔ اور دوسری طرف دیکھیں آپ دینی سیاسی بینرز اور نعرے ان کے دیکھیں، ان کی نہ توحید کا بیان ہے ان کے منشور، ان کے نعروں میں، ان کے منہج میں جو بیان کرتے ہیں، نہ شرک کا رد ہے، نہ سنت کا بیان ہے، نہ بدعات کا رد ہے، بلکہ کیا لکھا ہے، ہماری سیاست خدمت انسانیت، بس لوگوں کو خوش کرنا ہے کسی بھی طریقے سے، باطل کا رد نہیں کرنا۔ تو یہی وجہ ہے کہ ان میں عقیدے کی غیرت ختم ہے، جیسا کہ انہی کے شیخ عبداللہ ناصر رحمانی دعوت اہل حدیث شمارہ اپریل 2007 صفحہ 174 میں اپنے مضمون منہج اہل حدیث پر چند گزارشات میں اپنی اہل حدیث جماعتوں کے اکابرین اور علماء کے تعلق سے اقرار کرتے ہیں کہ ہمارے اکابرین کا یہ تساہل بہت سے لوگوں کے دلوں سے عقیدے کی غیرت کے ختم ہونے کا موجب بن رہا ہے۔ اسی طرح یہ لوگ سلف کی کتب پر اپنی فکری تحریفات سے بھی باز نہیں آتے، جیسا کہ ان کے رفیق طاہر صاحب شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی مشہور کتاب اور رسالہ عقیدہ واسطیہ اور اس پر شرح جو ہے شیخ ابن باز رحمہ اللہ کے ترجمے میں فٹ نوٹس ڈال کر سلفی عقیدے کے خلاف ان کا رد کرتے ہیں، یا جیسا کہ شیخ عبداللہ ناصر رحمانی امام بربہاری رحمہ اللہ کے شرح السنہ کے دروس مارچ جون 2010 میں لزوم جماعت سے امام صاحب کی غلط مراد بتاتے ہوئے کہ صحابہ و سلف کے عقیدے کی پیروی کرنا ہے، اور یعنی جو صحیح مراد ہے وہ یہ ہے کہ صحابہ و سلف کے عقیدے کی پیروی کرنا ہے اور مسلمان حکمران کو امام المسلمین مان کر اس کے تحت رہنا ہے، اس کا رد کرتے ہیں وہ، اور نصوص سے کہتے ہیں مراد ہمارے حکام نہیں ہیں بلکہ مسلمانوں کی جماعت اور امام ہی مفقود ہیں، غیر موجود ہیں، لہذا جمعیت اہل حدیث
اس سے لزوم جماعت مراد امام بروہاری رحم اللہ کی. سبحان اللہ. اس کی تفصیل انشاءاللہ محکمرانوں کی اطاعت والے ویڈیو میں بیان کریں گے. چنانچہ سچ ہی فرمایا شیخ ربیع المدخلی حفظ اللہ نے کہ ایسے حزبی لوگ سلف کی کتب کو لے کر اس کا حلیہ بگاڑ دیتے ہیں. تو کتاب سلف کی ہونا بھی کافی نہیں ہے اگر ایسے لوگوں کے ہاتھوں سے ہے. تو یہ کام اب سے کہاں بلکہ بر صغیر کی تقسیم سے پہلے 1895-96 میں جماعت غربا اہل حدیث جو اپنا امیر بنا کر اور بیعت اس کی لیتے ہیں اور لیتے آئے ہیں، لے رہے ہیں، جیسے باطل منہج کے علاوہ ان کی شرکیہ دم جھاڑ تک کے قائل چلی آئی ہیں. ان کے امیر عبدالوہاب صاحب، پھر عبدالستار صاحب دہلوی نعوذ باللہ یہ تک کہتے ہیں کہ قرآن بھی اثر نہیں کرتا جب تک شرکیہ امور کرنے والے جادوگر سے جادو کا توڑ نہ کروایا جائے، جن کا رد مولانا محمد جناح گڑھی رحم اللہ نے اپنے رسالے ذل محمدی میں فرمایا تھا. اور اس وقت کے کبار اہل حدیث علماء نے اس رد کی تائید فرمائی تھی، جیسے عبدالرحمن مبارک پوری، تحفۃ الحوزی والے، یا جو ہے مولانا ثناء اللہ امرتسری وغیرہ. تو یہ کتاب و سنت سے ثابت سلف صالحین کے عقائد کی یہ تعویلات جاری و ساری رہتی ہیں، جیسا کہ حدیث صحیحہ اور قرآن کی آیات کی تفسیر سے ثابت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین آپ کے چاچا ابو طالب کی طرح کفر کی حالت میں اس دنیا سے چلے گئے اور وہ مسلمان نہ تھے، اور ان کے لیے دعائے بخشش سے انہیں منع کر دیا گیا ہے. لیکن اسی عقیدے کو صحیح حدیث کو مانتے ہوئے بھی اور جو اہل علم سے بیان کرتے ہیں جیسے ملا علی قاری حنفی، انہیں برا باور کرواتے ہوئے حافظ زبیر علی دہی صاحب گمراہ انجینئر علی مرزا جیسے کے سامنے یہ عقیدہ سکھلاتے ہیں کہ ہم اس عقیدے پہ سکوت اختیار کرتے ہیں جناب، جس پر قرآن و سنت نے سکوت اختیار نہیں فرمایا. پانچواں سوال ہے، ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنهم اللہ فی الدنیا والآخرہ واعد لهم عذابا مہینا، کے تحت بریلوی اور دیوبندی عوام کے برعکس اہل حدیث حضرات کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین سے متعلق زبان کھولتے ہوئے مطلقاً کہنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین پکے کافر تھے، کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت دینے کے مترادف نہیں ہے؟ سب سے پہلے تو یہ مسئلہ یاد رکھیں کہ اللہ اور رسول کو جو تکلیف دینا ہے اس کی بہت سی قسمیں، گالیاں دینا، برا کہنا، مخالفت کرنا، یہ ساری اللہ رسول کو تکلیف دینے والی بات ہے. تو بریلوی اور دیوبندی عوام جو کہتے ہیں ہمارے نزدیک اصل دلیل قرآن کی آیت نہیں، حدیث نہیں ہے، میں 14 سال اس حدیث کا جواب سوچ رہا ہوں، وہ اللہ رسول کو تکلیف دینے والے ہیں جو حدیث کو رد کرنے والے. دوسرا یہ کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ متعلقہ چیزیں ہیں، مثلا سیدنا حسین کو شہید کرنا، ان کو برا کہنا، یہ بھی آپ کو تکلیف دینی ہے. اسی طرح والدین کا جو مسئلہ ہے اس کے بارے میں میرا یہ موقف ہے کہ اس بارے میں سکوت کرنا چاہیے. اگرچہ بریلویوں دیوبندیوں دونوں کے جو مولوی تھے ملا علی قاری، اس نے کتاب لکھی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کے بارے میں کہ اس میں اس نے بڑے سخت الفاظ لکھے، میں یہاں بیان نہیں کر سکتا. وہ کتاب آپ دیکھ سکتے ہیں، میرے پاس موجود ہے، اور اس نے سیوطی کا رد کیا ہے. تو اس بارے میں جو اہل حدیث ہو، اگر کسی نے کہا ہے تو اس نے کوئی صحیح مسلم کی حدیث پیش کی ہوگی. حدیثیں صحیح ہیں، صحیح مسلم کی حدیث صحیح ہے اور حدیثیں صحیح ہیں، لیکن ہم جو ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سکوت کرتے ہیں. اللہ جانے ان کے والدین کا معاملہ جانے، ہماری زبان سے کوئی ایسی بات نہ نکل جائے کسی وجہ سے جو ہے ہم سارے ہمارے اعمال ہی ضائع ہو جائیں. سر یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کے بارے میں اب ہم لوگوں کو قائل کرتے ہیں، ماشاءاللہ کافی لوگ، آپ نے جو پودا لگایا تھا اللہ نے بڑی برکت دی ہے اس میں، سینکڑوں لوگ کنورٹ ہو رہے ہیں. لیکن سر ہمیشہ جو اس پوائنٹ پہ آ کے رکتے ہیں کہ جی علماء عرب جو ہیں اور یہاں کے سلفی علماء یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کے بارے میں زبان کھولتے ہیں کہ وہ جی دوستی ہیں، مشرک ہیں. آپ مجھے بتائیں یہ ہماری تبلیغ میں اس وقت سب سے بڑا جو سر پہ تھوڑا پڑتا ہے نا وہ اس ایشو پہ پڑتا ہے، اور یزید سر دوسرا یزید والا ایشو، یہ دونوں ذرا بتا دیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کے بارے میں سکوت کرنا چاہیے. بالکل اللہ تبارک و تعالیٰ ان کا معاملہ اللہ کے ساتھ، اللہ جانے، اللہ جس طرح چاہے. ہم خاموشی اختیار کریں گے، کوئی گستاخی نہیں کریں گے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جس سے کوئی گستاخی ہو جائے تو آپ کے بارے میں ہم سکوت. یہ جو حنفی ہے نا دیوبندی بریلی، ان کی ملا علی قاری جو ہے نا، آپ کو پتا اس نے کیا لکھا ہے؟ کتاب لکھی ہے. اچھا، وہ میرے پاس موجود ہے عربی میں. اچھا. اور یہ اس مسئلے سے یہ ان کے گردن میں کانٹا پھنسا، اس نے اللہ ماں کو کافر ہونے کے بارے میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کے کافر ہونے کے بارے میں کتاب لکھی ہوئی ہے اور مارکیٹ میں چھپی موجود ہے. ملا علی قاری کی.
انہیں کہیں تم اپنے گھر کی خبر لو بھائی، ہم تو سکوت کرتے ہیں، اہل حدیث تو ہم سکوت کرتے ہیں. کون سی کتاب ہے جی؟ ہاں جی اسے کی جی ادھر بھی ایو رجل ہے، یہ کدھر ہے؟ ایو رجل ہے، ٹھیک ہے. تو فیقال اللہ ذکر میں. اچھا اس کے علاوہ کہتے ہیں عبدالرزاق ابن ابی شیبہ، حناد ابن سری، تبری، تفسیر تبری علیہ، حاکم، بیہقی، انہوں سب نے بیان کیا ہے. اور یہ لکھتے ہیں کہ حاکم اور رضا بھی دونوں نے صحیح بھی کرا، موافقت بھی کر لی ہے. ٹھیک ہے، صحیح ہے. اچھا سر اس میں اگلا سوال یہ تھا کہ یہ بھی رکھتے جائیں والدین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو عقیدہ ہے وہ محتاط عقیدہ کیا ہونا چاہیے؟ سکوت کرنا چاہیے بس. بس اچھا سر یہ جو لوگ صحیح مسلم کی حدیث سے حوالے دیتے ہیں، بس اس میں ہم نے جواب آپ کو میں نے دے دیا، سکوت کرنا، باقی جو ہے بس ٹھیک ہے. جزید کے بارے میں میں چاہ رہا تھا کہ کچھ ہمارے بھی لوگوں میں جس کی وجہ سے ہمیں تبلیغ میں بڑی مشکل پیش آتی ہے، لوگ قرآن و سنت کے منہج میں دو باتوں پہ ہمیں پھنساتے ہیں کہ جی آپ کے کچھ علماء والدین مصطفیٰ کے بارے میں بولتے ہیں اور کچھ یزید کے بارے میں. یزید کے بارے میں صرف محدثین کی رائے بتائیں، کیونکہ اصل میں کسی بندے کو اسماء و رجال میں ججنا ہے تو محدثین فیصلہ کریں گے. اعظم جی احمد بن وہ کتاب ابن جوزی والی نے، ابن جوزی والی کتاب سے وہ یزید کے بارے میں ابن جوزی کتاب. اچھا یہ جو والدین مصطفیٰ ہے نا، اس کے بارے میں ملا علی قاری جو حنفیوں کا تھا، انہیں کتاب لکھی، اچھا جس میں کافر ثابت کیا، کتاب پوری، اور ہمارے پاس موجود ہے. تو یہ دیوبند تو اس کو پھر بھی اپنا بریلوی اور دیوبندی دونوں ملا علی قاری کو اپنا مانتے ہیں. وہ کتاب کدھر پڑھی تھی ملا علی قاری؟ اس کا ذرا حوالہ بھی دے دیں، وہ ملا علی قاری نے جو یہ اتنی جرأت کی ہے. دوسرا نسخہ لے آتے ہیں نا. اچھا ملا علی قاری کی جو کتاب ہے نا ہمارے پاس، وہ کدھر پڑھی جی؟ جمع الوسائل کے ساتھ تو نہیں پڑھی، عام کتاب. پھر ایسے نام نہاد اہل حدیث کے بارے میں کوئی حیرت نہ ہوگی کہ وہ ڈاروین تھیوری کا پرچار کرتے پھریں کہ انسان پہلے بندر تھا اور آدم علیہ السلام کے بجائے وہ بندروں سے آئے ہیں، یا وہ خود بھی بندر تھے، نعوذ باللہ. دیکھیے ان کے اسامہ حسن کی بات، جمعیت اہل حدیث برطانیہ سے ان کا تعلق. This is what gets most Muslims angry, brothers and sisters, and it's understandable because it's why I used to be against the theory of evolution as well until I looked at the evidence, which is how could all the great insan have descended from apes? And one answer to that is, when the evolution theory says it's talking about apes, it's talking about millions of years beforehand, thousands of generations beforehand. It's down, inshallah. We read, we have enough knowledge about it. 2030. In simple English, have we descended from apes? Yes or no? That's what evolution theory says. Yes. No. From your view and the Islamic view. Yes, one at a time. This question has two answers. Yes or no? No other answers. Just say yes or no. Please be simple and frank, and we'll leave. Yeah, Jazakallah khair. Can you be simple? Are we Sit down there, from Murat. apes? Murat. I said yes already. That's what the theory says. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ انہیں صحیح سمجھ دے، ان کی اصلاح کرے، صحیح سلفی عقیدے منہج پر ہمیں قائم رکھے اور ایسے لوگوں کے شر اور فتنے سے بچا کے رکھیں. صرف نام کے ہم سلفی نہ ہوں بلکہ ہمارا عقیدہ اور منہج سلف صالحین کے مطابق ہو، اور ہر قسم کی جو گمراہیاں ہیں اہل بدعت کے تعلق سے، حزبیت اور دیگر گمراہ چیزوں کے تعلق سے اس سے بچائے اور محفوظ رکھے. وسبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک.